کا پروگرام فکس کر لو، میں آج نہیں آ سکوں گا، مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ کیوں؟ آج تم نے کشمیر آزاد کروانے کے لیے جانا ہے؟ نعمان شاہ کی گیدرنگ میں نہ آنے کا سن کر ایمن نے بھڑک کر کہا، تو یار اگر کل گیدرنگ کریں گے تو کون سا مسئلہ ہو جائے گا؟ نعمان شاہ اس وقت کہیں بھی جانے کے موڈ میں نہیں تھا کہ اسے صرف گھر جا کر میرٹھ کے اسباق نکالنے تھے۔ اسے اپنی کس نہ ملنے کی وجہ سے بہت تپ چڑھی ہوئی تھی۔ راستے میں اس طرح ایمر کا فون آنا کہ وہ تینوں گیدرنگ کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں تو نعمان شاہ کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ اور نعمان زیادہ شوق دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم سے پوچھا نہیں گیا کہ تم گیدرنگ میں آ رہے ہو یا نہیں، میں نے تو صرف تمہیں بتانے کے لیے فون کیا کہ تم آ رہے ہو، اور آنے کا مطلب ہے کہ تم ہر صورت آؤ گے۔ اپنی باتوں کو کھینچتے ہوئے ایمن کا ٹھیک ہے آ جاؤں گا، ویسے بھی کون سا تم بغیر تم مان جانا ہے میرے کہنے سے۔ تم لوگوں کی ہمیشہ سے یہی گندی عادت رہی ہے کہ تم لوگ پوچھتے نہیں ہو، صرف فیصلہ مجھ پر تھوپتے ہو، اس لیے میرے لیے یہ کچھ شاکنگ بات نہیں ہے۔ تیار رکھو، کمینوں میں آدھے گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں۔ نعمان شاہ نے پور غصے میں بولتے ہوئے حامی بھری۔ ایمر تھینک یو سو مچ، تم کتنے اچھے دوست ہو، قسم سے یار، فوراً سے مان جاتے ہو چاہے تمہاری مرضی ہو یا نہ ہو۔ ایمر کو نعمان شاہ کے آنے کی اس قدر خوشی تھی کہ اس کا غصے والا لہجہ بھی اس نے اگنور کر دیا۔ نعمان شاہ، لعنت ہے تم پر، بےعزتی کروا کر بھی تمہیں مزہ آتا ہے؟ ایمر کے جوک پر نعمان شاہ نے جواب دیا۔ کہتے نعمان شاہ کی بھی ہنسی نکل گئی۔ کوئی بات نہیں، ہمارے پنجابی یار کی فطرت ہے گالیاں دینا اور دوستوں کو بےعزت کرنا، اس لیے ہمیں نہ اس بات کی عادت ہو چکی ہے۔ ایمر نے کہکہ لگا کر ہنستے ہوئے، جی نہیں، میرے یاروں کی حرکتیں بھی ویسی ہیں، گالیاں کھانے والی اور بے عزت ہونے والی، جیسے کہ اس وقت بنا پلان کے مجھے تم لوگ بلا رہے ہو۔ یار شادی شدہ بندہ ہو، میرے خود کے بھی کوئی پلان ہو سکتے ہیں۔ نعمان شاہ نے ایک نظر میرب کے چہرے پر ڈالی جو نعمان شاہ کے غصے سے ڈری ہوئی چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاں ہاں یار، ہم نے کون سا تمہیں ساری رات اپنے پاس رکھنا ہے، 1-1.5 گھنٹے کی بات ہے، اس کے بعد جو تمہارے پلان ہیں جا کر پورے کر لینا۔ ایمر نے بات کو کچھ اور رنگ دے دیا تھا، اپنا منہ بند کرو ورنہ آگر ایسی چپیڑے لگاؤں گا نا کہ تجھے واپس سے نشے میں ہونے والی فیلنگ آئیں گی۔ مائک اوپن تھا، شہزیب اور احمد دونوں نعمان شاہ کی بات سن کر کہکہ لگا کر ہنسے تھے، اور عمان شاہ نے فون بند کر سامنے ڈیش بورڈ پر رکھ دیا۔ میں 1 گھنٹے تک واپس آ جاؤں گا، اور خبردار جو تم نے سونے کی کوشش بھی کی تو میرب کو اس گاڑی سے اتار۔ نعمان شاہ سیدھے احمد اور شہزیب کے پاس جا رہا تھا، مگر جاتے ہوئے میرب کو دھمکی دے کر گیا کہ وہ اس کے آنے سے پہلے سو نہیں سکتی۔ شاہ، اگر نیند آ گئی تو اس میں تو میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میرب جو ذہن میں پلان بنا جیسے شاہ اپنے دوستوں کی جانے جائے گا تو وہ آرام فرمائے گی، مگر اپنے پلان پر پانی پھرتے ہوئے دیکھ کر میرب نے من مناتے ہوئے کہا، نہیں میری جان، اگر تمہیں نیند آ گئی تو اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، اور پھر آ کر جو میں تمہارے حشر کروں گا اس میں بھی میرا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ وہ غیر نظر اس دیکھ کر اسار لہجے میں بولا، شاہ آپ بہت ظالم ہیں، چھوٹی سی بات پر موڈ بنا لیتے ہیں۔ میرب شاہ کی دھمکی کے جواب میں منہ گسوٹتی ہوئی بولی، تم میرے آنے سے پہلے سو کر دکھانا ہے ظالم کا مطلب تو تمہیں میں آ کر سمجھاؤں گا۔ اگر تم اپنی نہ خیریت چاہتی ہو تو میرب سونا مات میں بتا کر جا رہا ہوں، پھر مت کہنا کہ میں نے تمہیں آگاہ نہیں کیا۔ دھمکی دے کر آنکھوں پر گوگل لگاتے ہوئے گاڑی واپس گیٹ سے بیک کرتے ہوئے نکل گیا۔ مجھے تو نیند آ رہی ہے، میں تو جا کے سوؤں گی، جو بھی کرنا ہے کر لینا، ہر وقت دھمکیاں دیتے رہتے ہیں اکڑو شاہ کہیں کے۔ میرب شاہ کے جانے کے بعد اپنے منہ میں بڑھاتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی، اس بات سے بے خبر کہ اوپر کھڑی ہوئی مہک ان کے آپس میں ہونے والی ساری بات چیت کو سن چکی تھی۔ نعمان، اب تم دونوں آپس میں بالکل ٹھیک ہو جاؤ یار، ایک چھوٹی سی غلط فہمی کو لے کر تم لوگوں نے ایک دوسرے سے دوری بنا رکھی ہے جو کہ مجھے بالکل اچھی نہیں لگ رہی۔ ہم آپس میں بیٹھ کر غلط فہمی کو دور بھی تو کر سکتے ہیں۔ ایمر نے نعمان شاہ اور ڈاکٹر شہزیب کے بیچ میں میرا والی بات کو لے کر جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اس کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں، میرے دل میں شہزیب کے لیے کچھ غلط نہیں، شاید اس وقت میں کچھ زیادہ ہی ریئیکٹ کر گیا تھا۔ اب میرے دل میں کوئی بھی غلط فہمی ہے شہزیب کو لے کر، بس پچھلے دنوں کچھ مصروفیات بہت زیادہ رہی جس کی وجہ سے میں تم لوگوں سے مل نہیں سکا، اور نہ ہی اس بات کو کلیئر کرنے کا مجھے موقع ملا۔ تم بھی اس بات کو چھوڑ دو، نعمان شاہ نے تسلی بخش انداز سے کہا۔ تو ٹھیک ہے، پھر اٹھ کر ایک دوسرے گلے لگاؤ۔ ہاں بھی لگا لیتے ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ نعمان شاہ اور ڈاکٹر شہزیب ایک دوسرے گلے ملے، اور احمد بھی دونوں کے اپنے بازو پھیلا کر دونوں گلے لگ گیا۔ تینوں دوست بہت دنوں بعد اکٹھے ہوئے تو وقت کا پتہ نہیں چلا۔ وہ پچھلے 3 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے آپس میں گپیں مار رہے تھے۔ اب تو نعمان شاہ کو بھی واپس جانا بھول چکا تھا۔ باربیکیو کے مزے اڑاتے ساتھ میں گپیں ہانک رہے تو وقت کا کیسے پتہ چلتا۔ میرے خیال سے اب مجھے چلنا چاہیے، تمہاری بھابھی میرا انتظار کر رہی ہوگی، میں صرف 1.5 گھنٹے ڈیٹ کا بول کر آیا تھا، اور کمینوں تم دونوں نے تو اتنا ٹائم لگا دیا۔ ارمان کو اچانک سے خیال آیا تو اپنا موبائل اٹھا کر جیب میں ڈالتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں بھائی جاؤ، اب تو ہمارا یار شادی شدہ ہو چکا ہے تو اس کے پاس ہماری ٹائم کم بچتے ہیں، ان قریب یہ صاحب بھی 20 بچوں والے ہو جائیں گے، بچہ میں بیچارہ اکیلا بن جا رہا ہے۔ احمد نعمان شاہ کو جاتی دیکھ کر مسکینوں والی شکل بنا کر بول رہا، اپنی بکواس بند کر، تم بیچارے
کر بہت جلد حل نکال دیں گے، کوئی ڈھونڈ لیں گے تمہارے لیے، فکر نہ کرو، تمہیں چھڑا نہیں رہنے دیں گے۔ شاہ زیب کہتے ویسا؟ ہاں یار بالکل، بہت جلد ہمیں اس کا بھی بندوبست کرنا پڑے گا، ورنہ یہ ایسی مسکینوں والی شکل بنا کر روز پارٹیاں رکھے گا اور ہمیں ذلیل کیا کرے گا۔ رومان شاہ نے ڈاکٹر شاہ زیب کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اور شاہ زیب میں تمہاری دل سے بہت خوش ہوں۔ ایک بار پھر رومان شاہ شاہ زیب کے گلے لگ کر مبارکباد دیتے ہوئے بولا، تم نے ڈاکٹر عمر کا پروپوزل ایکسیپٹ کر کے بہت اچھی کی، اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے اور تم دونوں ایک دوسرے کے لیے ایک اچھے ہم سفر ثابت ہو۔ رومان شاہ کی دعا پر شاہ زیب اور احمد نے آمین کہا۔ رومان شاہ ان سے اجازت لیتا ہوا گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف نکل چکا تھا۔ میر میں چیئر لفٹ میں نہیں بیٹھوں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ میر کی جان، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارا میر ہے نا تمہارے ساتھ تمہاری حفاظت کرنے کے لیے، میرے ہوتے ہوئے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہ میر نے میرا کے کانے پر ہاتھ رکھ کے بڑے محبت بڑے لہجے میں کہا، مگر میر میں نے اکثر فلموں میں دیکھا ہے کہ چیئر لفٹ ٹوٹ جاتی ہے تو پھر انسان کھائیوں میں گر جاتا ہے، وہاں سے آپ کو کوئی ڈھونڈ بھی نہیں سکتا۔ میرا نے اپنا معصوم سا ڈر گوش گزار کیا، میر جان وہ سب فلموں میں ہوتا ہے، وہ سب شروع کرنے کے لیے دکھایا جاتا ہے، یہاں پر بہت سیکیورٹی ہوتی ہے، چیئر لفٹس کو باقاعدہ چیک کیے جاتے ہیں، ان کی جو سروس کروائی جاتی ہے، ایسے تھوڑے لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے چیئر لفٹس لگائی ہیں۔ اور میری جان تھوڑا سا دل بڑا کرو، اس کی شاہ میر ملک کی بیوی ہو تم، اور تمہارا شوہر جو کسی چیز سے نہیں ڈرتا ہے، اور میری پیاری بیوی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر جاتی ہے۔ میری جان ڈرو مت، میرے ساتھ بیٹھو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دیکھو وہ سامنے دیکھو، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دیکھو کتنی لڑکیاں چیئر لفٹ کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں اور کتنا انجوائے کر رہی ہیں۔ آپ لڑکیوں کی طرف مت دیکھیں، انہوں نے کپڑے اچھے نہیں پہنے ہوئے۔ ہاں شاہ میر نے ہلکا سا کہکا لگایا، کیوں کہ وہ کافی ماڈرن لڑکیاں تھیں، ان کے کپڑے بھی کافی ٹائٹ تھے، لڑکیاں کافی فیشنیبل لگ رہی تھی۔ شاہ میر کو ہنسی ان پر نہیں، اپنی معصوم سی بیٹی کی جیلسی پر آئی تھی۔ جو حکم آپ کہیں تم کہو تو میں اپنی آنکھیں بند کر کے چیئر لفٹ میں بیٹھ جاتا ہوں۔ شاہ میر نے سینے پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا سر کو جھکاتے ہوئے حکم بجا لانے والا اسٹائل اپنایا تھا۔ جی نہیں، اب میں نے ایسا بھی نہیں کہا کہ آپ آنکھیں بند کر لیں، بس آپ اس طرح کی چیپ لڑکیوں کو نہیں دیکھیں گے۔ میرا نے پہلی بار بڑے حق سے شاہ میر کو اس چیز سے روکا جو شاہ میر کو بہت اچھا لگا۔ ٹھیک ہے ڈن، تمہارا میر کسی بھی لڑکی کی طرف نہیں دیکھے گا۔ چیئر لفٹ پر بیٹھتے ہوئے میرا کا دل بہت گھبرا رہا تھا، اس کے دل کی دھک تک میر کے کانوں تک آ رہی تھی۔ وہ چیئر لفٹ میں بیٹھے ہوئے شاہ میر کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، ایک ہاتھ اس کے کندھے سے گزارتے ہوئے دوسرے کندھے پر رکھ کر اسے بالکل اپنے ساتھ میچ رکھا تھا۔ شاہ میر تو باہر کے نظارے دیکھ ہی نہیں پا رہا تھا، اس کی نظریں تو آنکھیں بند کر کے سانس روکتے ہوئے بیٹھی میرا پر تھی، جو اس کے سینے میں سر چھپائے خود کو محفوظ سمجھ رہی تھی۔ میرا آنکھیں کھول کے دیکھو کتنے خوبصورت نظارے ہیں یار، ایسے کیا فائدہ یہاں پر آنے کا اگر تم نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے تو؟ نہیں مجھے کچھ نہیں دیکھنا، بس آپ جلدی سے مجھے چیئر لفٹ سے اتاریں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اوکے اوکے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جس محفوظ مقام پر سر رکھے ہو یہیں پر رکھے رہو، میرے خیال سے تو ہمیں چیئر لفٹ پر چاہیے، مجھے تو اچھا لگ رہا ہے تمہارا اس قدر قریب ہونا۔ میرا نے شاہ میر کی بات پر شرما کر اس کے سینے پر ایک مکہ جڑا۔ اف ظالم لڑکی، شاہ میر نے ہنستے ہوئے کہا، آپ شوہر کے دیکھنے پر یہ پابندی عائد کرو گی؟ جی پابندی ہے، آپ آرام سے باہر کے حسین نظارے دیکھیں جو آپ مجھے دکھانا چاہتے تھے، تیرے چہرے سے نظر نہیں ہٹتی، نظارے ہم کیا دیکھیں، تجھے مل کر بھی پیاس نہیں لگتی، نظارے ہم کیا دیکھیں۔ شاہ میر نے اپنا چہرہ میرا کے بے حد قریب کرتے ہوئے سونگ کا بال گنگنایا۔ شاہ میر نے اپنا چہرہ میرا کے اس قدر اوپر جھکایا ہوا تھا کہ شاہ میر کی گرم سانسیں میرا کے ٹھنڈے ٹھنڈے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ شاہ میر کی گرم سانسوں نے میرا کے دل کو زوروں سے دھڑکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ گرم سانسوں کی گرمی سے گھبراتے ہوئے میرا نے شاہ میر کے سینے پر رکھے ہوئے اپنے ہاتھوں سے شاہ میر کی جیکٹ کو کس کے پکڑ لیا۔ اب شاہ میر کے لب میرا کی خوبصورت گالوں کے اتنے قریب تھے تو بنا شرارت کیے وہ واپس نہیں پلٹ سکتے تھے۔ شاہ میر نے بے اختیاری میں اپنے لب اس کے گال پر رکھ کر زور سے کس کی، میر مت کریں، جو دیکھ لے گا تو دیکھ لینے دو، کشمیر خوبصورت وادی اور میں اس کے لیے اپنی ذاتی بیوی ساتھ لایا ہوں، اگر کچھ دیکھتا ہے تو بڑے شوق سے دیکھے، کم سے کم لوگوں کو رومانس کرنے کے لیے نئے آئیڈیا ملیں گے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ چیئر لفٹ صرف ڈرنے کے لیے نہیں بلکہ رومانس کے لیے بھی حد زبردست قسم کا پوائنٹ ہے۔ میرا شاہ میر کی باتوں سے شرماتے اس کے سینے کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، جہاں میرا گرم سانس خود کے دھڑکنوں کو بے ترتیب ہونے سے روک نہیں پا رہی تھی، وہیں شاہ میر بھی میرا کی چھوٹی چھوٹی سانسیں جن کو اپنے سینے پر محسوس کر رہا تھا، وہ سانسیں شاہ میر کے دل کی رفتار بھی بڑھانے کی وجہ بن رہی تھی۔ شاہ میر نے میرا کشمیر کی خوبصورت مناظر دکھائے، وہاں کے ٹریڈیشنل کھانوں سے لطف اندوز کرایا۔ میرا نیلو ویلی کی خوبصورت ندی کو دیکھ کر بہت خوش تھی، میرا نے وہاں پر بہت انجوائے کیا اور خود سے شاہ میر کے ساتھ پکس بنا رہی تھی، وہ بچوں کی طرح اچھل اچھل کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ اس سارے دورانیے میں شاہ میر بار بار اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے نزدیک کر کے کھڑا ہوا تھا، مگر میرا چہرہ پہ شاہ میر نے کہیں بھی اس ڈر کو محسوس نہیں کیا، وہ اس وقت بہت مطمئن ہو کر شاہ میر کے ساتھ چل رہی تھی، یہاں تک کہ جہاں وہ پانی ہوئی اونچائی کو دیکھ کر تھوڑا ڈر جب چلتی شاہ میر کے ہاتھ کو تھام کر خود کو محفوظ کر لیتی۔ شاہ میر کے لیے بات بے حد خوشی کا باعث تھی، آج شاہ میر کو میرا
ڈری سہمی بچی وہ اور خوش دکھائی دے رہی تھی۔ گھر کے اندر والی گیٹ پر مہک کب سے ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی کا بڑی بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہی ہو۔ رومان شاہ نے جیسے ہی گھر کا دروازہ کھول کر اندر کا قدم رکھا تو مہک اسے سامنے ہی واک کرتی ہوئی نظر آئی۔ رومان شاہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے پاس سے گزرا تھا۔ مہک کی توقع مطابق رومان شاہ اسے اگنور کرتے ہوئے گزرا۔ مہک نے آگے بڑھ کر تیز جاتے شاہ کا ہاتھ پکڑا۔ رومان شاہ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مہک شاہ یہ بدتمیزی نہیں، یہ میرا پیار ہے جو مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ رومان شاہ مہک میری نظر میں پہلے تمہاری کوئی عزت نہیں، اب یہ سب کر کے کیوں مزید خود کی توہین کروا رہی ہو؟ رومان شاہ نے بہت سخت لہجے سے کہا۔ رومان شاہ جھٹک کر اپنا ہاتھ مہک کے ہاتھ سے چھڑوا لیا۔ رومان کیوں تم مجھے اس طرح اگنور کر رہے ہو؟ پہلے تم مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، آج میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ مہک نے بات کرتے ایک قدم شاہ کی جانب بڑھایا تھا۔ شاہ نے اسے دوری بنانے کے 2 قدم پیچھے کو بڑھا لیے۔ مہک مت خود کو اتنا گراؤ کہ ایک وقت آئے کہ تم خود کو پہچان ہی نہ سکو۔ شرم و حیا ایک عورت کا گہنا ہوتا ہے، اپنا نہیں تو کم سے کم عورت ذات کی عزت کا ہی لحاظ کر لو۔ تم جو چور چھپے مجھ سے ملنے کی موقع ڈھونڈتی رہتی ہو، اس کے پیچھے تمہارا کیا مقصد چھپا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں بیوقوف ہوں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے اور میری بیوی کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنا بند کرو، تمہیں اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں مل سکتا۔ مہک ایک بات تو تم میرے بارے میں اچھی طرح سے جانتی ہو، میں جس بھی رشتے کو چاہتا ہوں اس کو پورے دل سے نبھانا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ جب میں تمہیں انٹرسٹڈ تھا اس وقت تم نے صرف پیسے کو ترجیح دی، اور آج بھی تم پیسے کو ہی ترجیح دے رہی ہو۔ تم ہی میری طرف میری دولت کھینچ کر لا رہی ہے۔ اب تمہارے سامنے وہ بیوقوف رومیو نہیں کھڑا جس کو تمہارے مقصد سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ آج تمہارے سامنے شہر کا چھٹا ہوا جانا مانا بزنس مین کھڑا ہے جس کا واسطہ روز ہزاروں لوگوں سے پڑتا ہے، اور ہزاروں لوگوں کے بہت سے چہرے تم جیسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے چہرے کو چھپانے کے بہت سے پردے گرا رکھے ہوتے ہیں۔ مگر اب رومان شاہ کی نظر اتنا پرکھنا سیکھ گئی کیا کھرا سونا ہے اور کیا پیتل، اس لیے تم مجھ پر اپنا ٹائم ویسٹ مت کرو۔ تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آنے والا۔ میری بیوی مجھ سے بے لوث بے حد محبت کرتی ہے، اور اس کی محبت سے ہم تم جیسے ہزاروں مہک آ کر ہمارے درمیان وہ گمانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں تو رومان شاہ چٹان بن کر سب بدگمانیوں کو چکنا چور کر دے گا۔ رومان شاہ نے الفاظ اتنے کڑوے انداز سے بولے تھے کوئی بھی غیرت مند لڑکی ہوتی تو شاید مرتی، مگر یہ تو مہک کو جب کوئی چیز حاصل کرنی ہوتی ہے تو اس وقت اسے اپنے گھر والوں کی عزت کی پرواہ ہوتی ہے اور نہ اپنی عزت۔ اس وقت بھی وہ یہی کر رہی تھی۔ رومان شاہ کی اتنی کڑوی باتیں سننے کے باوجود وہ اپنی بات سے ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ رومیو تم میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتے؟ مجھے تمہاری دولت سے نہیں، مجھے تم سے محبت ہے۔ رومیو دولت تو مجھے شادی کر کے مل گئی تھی، اگر نہیں ملا تو وہ پیار تھا جو مجھے صرف تم دے سکتے۔ مجھے پتہ ہے کہ میرا ماضی ہے سرائے، تم مجھ پر یقین نہیں کر پا رہے، مگر سچ یہی ہے کہ میں اب تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ تم چاہو تو مجھ سے قسم لے لو، مجھے تمہاری دولت سے کوئی غرض نہیں، مجھے تم چاہیے رومیو، میں تمہاری محبت کو نہیں بھول پا رہی، پلیز میرا ہاتھ تھام لو۔ رومان تم ایک بار بیٹھ کر میری بات سنو، میں تو میرا کو چھوڑنے کے لیے تھوڑا کہہ رہی ہوں، تم میرا کو رکھو اپنے ساتھ۔ مگر رومان ہماری اس محبت کو یاد کرو جو تم صرف مجھ سے کرتے تھے، میرا سے تمہاری زبردستی کا رشتہ جوڑا۔ رومان تمہارا اور میرا دل کا رشتہ ہے، بچپن سے تم مجھے پیار کیا ہے، میں مانتی ہوں کہ میری غلطی ہے کہ اس وقت تمہاری پیار کو پہچان نہیں سکی، تو ٹھیک ہے نا، میری غلطی کی سزا مجھے خدا نے دے دی ہے، پلیز میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے ایک موقع دو، میں وہ مہک بن کر دکھاؤں جیسے مہک تم ہمیشہ چاہتے تھے۔ کرتے رومان شاہ قریب ہاتھ جوڑتے ہوا وہ رومان شاہ کے سینے پر اپنے ہاتھ رکھنے تھے۔ رومان شاہ کے لیے پرسنالٹی خوبصورت اور بھرپور منظرانے مہک کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ تمہیں سمجھانا مطلب پتھر کے ساتھ اپنا سر پھوڑنا ہے۔ رومان شاہ مہک کے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے پیچھے ہوا جو اس کے سینے پر رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، اور غصے سے بڑے بڑے قدم اٹھاتا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ مہک نے پیچھے سے روتے ہوئے مدھم سی آواز میں 2-3 بار پکارا، مگر رومان شاہ بنا پلٹے ہی چلتا گیا۔ رومان شاہ روم کے اندر داخل ہوئی، مدھم سی روشنی نے اس کا استقبال کیا۔ میرب کروٹ لے کر کمبل اوڑھے لیٹی تھی۔ رومان شاہ مہک کی بیوقوف کی باتوں کی وجہ سے اس وقت اتنے غصے میں تھے۔ میرب کو سویا دیکھ کر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ رومان شاہ اپنا غصے والا موڈ میرب کو نہیں دکھانا چاہتا۔ وہ صوفے پر بیٹھا اپنے شوز اتار کر اپنی موزوں شوز کے اندر رکھ رہا تھا۔ اپنے موڈ کو لائٹ کرنے کے لیے رومان شاہ الماری سے اپنا نمائش خون پر واش روم کے سامنے رکھی ہوئی چپلیں پہنتے ہوئے واش روم میں چلا گیا۔ شاہ آپ میرے ہیں، صرف اور صرف میرے۔ مہک اگر آپ کو مجھ سے چھیننا چاہتی ہوں میں اسے اس کے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ میرب نے بھیگی پلکوں کو صاف کرتے ہوئے میرب جو کچن سے پانی نہیں بھر جاتی اس پر رومان شاہ اور مہک کے بیچ ہوئی ساری بات اسے دیکھ کر رومان شاہ نے اسے منہ توڑ جواب دیا، مگر پھر بھی میرب کو دل بہت دکھ ہوا تھا، اس لیے وہ رومان شاہ کے آنے سے پہلے کمبل میں لیٹ گئی تھی۔ تو رومان شاہ پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رومان شاہ فریش ہو کر اپنے غصے کو کافی حد تک کم کرنے کے بعد ٹاول سے سر کو رگڑتے ہوئے باہر آیا۔ وائٹ کلر کا ٹراؤزر پہنے ہوئے، گلے میں ٹاول ڈال رکھا تھا، وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا ہو کر سر خشک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی نظریں بیڈ پر کمبل میں دوپٹ کر لیٹی ہوئی میرب پر رکھی ہوئی تھی۔ میرب جو سونے سے بھرپور ایکٹنگ کر رہی تھی، رومان شاہ کے سر کی سینے پر پڑی جس پر ابھی تک پانی کے قطرے کھڑے تھے۔ میرب کی نظر جیسے رومان
کسرتی جسم پر گئی۔ فوراً اس نے کمبل اپنے منہ پر پھینکتے ہوئے شرم سانس روک لی۔ میری ڈرامہ کوئن اٹھ جاؤ کیونکہ میں تمہیں دیکھ چکا ہوں کہ تم جاگ رہی ہو، ارمان نے میرر میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کہہ تو دیکھتے رہے، کم سے کم روم میں آتے ہوئے کپڑے تو پہن لیا کریں۔ میرب نے کمبل کے اندر سے آواز دی کیونکہ ارمان شاہ کسرتی جسم دیکھ کر میرب کا دل زور زور سے دھڑکنا شروع کر چکا تھا۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے کپڑے پہن رکھے ہیں، اور دوسری بات اگر میں بنا کپڑوں کے بھی آ جاؤں تو مجھے تو اس میں کچھ غلط ہے کہ روم میری ایک تصویر سوار کوئی نہیں ہے۔ ارمان شاہ سے ہوئے ٹاول کو صوفے پر پھینکتے میرب کی جانب پلیز شاہ پلیز پہلے جاگ شرٹ پہنے۔ شاہ نے میرب کے منہ سے کمبل ہٹایا۔ میرب نے شرما کر اپنی چہرے پر ہاتھ رکھ لیا۔ اپنی بیوی کے پاس آنے سے پہلے میں شرٹ پہن کر آؤں؟ ماشاء اللہ کافی پردہ نشین خیالات ہیں تمہارے۔ میری جان، بیوی کے پاس آنے سے پہلے شرٹ کو پہنا نہیں جاتا، اتارا جاتا ہے۔ ارمان شاہ کمبل کا کونا اٹھا کر میرب کے کمبل کے اندر گھس چکا تھا۔ شاہ پلیز شاہ چپ چاپ لیٹی رہو ورنہ تمہاری شرٹ کو وقت سے پہلے غائب کر دوں گا۔ اگر دوبارہ مجھے شرٹ پہننے والی بات کہی تو اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اس کی بات کو بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے اتنی بے باکی سے بولا۔ میرب کا منہ کھلے کا کھلا ہی رہ گیا۔ میرب کے خوبصورتی مخملی کھلے ہونٹوں کو دیکھ کر شاہ کا دل انھونے لگا تھا۔ وہ غیر نظروں سے میرب کے مخملی ہونٹوں کو دیکھتے ہوئے اختیار میرب کے لبوں پر جھک گیا۔ وہ میرب کے سر کے پیچھے سے ہاتھ رکھتے ہوئے آتشی لگتے ہوئے لب میرب کے مخملی ہونٹوں پر رکھ کر بڑی شدت سے اس کے مخملی ہونٹوں کو اپنے آتشی لبوں کی قید میں لے گیا۔ یہ سب شاہ نے اتنا اچانک سے کیا کہ میرب کو سنبھلنے کا موقع تک نہیں ملا۔ شاہ کے اس اچانک وار سے میرب پوری طرح سے پھڑپڑائی، مگر وہ معصوم جان یہ بھول گئی تھی کہ اس وقت وہ پہاڑ جیسے آتشی ارمان شاہ کی پکڑ میں آ چکی ہے تو پھڑپڑانے سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہونے والا۔ اس کی پھڑپڑاہٹ کو شاہ پوری طرح سے روکتے ہوئے اس پر قابض ہو رہا تھا۔ اس کی ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں سے پن کر کے ٹانگوں اپنی جگہ پر ثابت کر چکا تھا۔ ایک ہاتھ اس کے سر کے نیچے اور دوسرے ہاتھ سے میرب کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اوپر کی طرف کو پن کر کے اس کی نازک سی انگلیوں میں اپنی سخت مردانہ انگلیاں پھنسا کر اسے پوری انگلی بس کر کے اس کے لبوں کی نمی کو بڑی شدت سے پیتے ہوئے مدہوش سا ہو رہا تھا۔ اس کے مخملی ہونٹوں کی نمی کو کچھ اس انداز سے اپنے اندر اٹھیل رہا تھا جیسے صدیوں سے پیاسا ہو۔ وہ اتنی شدت سے ہونٹوں کی نمی کو پی رہا تھا کہ میرب کا سانس لینا مشکل ہو گیا، مگر شاہ نے اسے کچھ اس طرح سے جکڑ رکھا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ جب تھوڑا سا شاہ کو اس کے مخملی ہونٹوں کی نمی پینے کے بعد صبر آیا تو وہ اپنی کھلی ہوئی سانسیں لیے ہوئے اپنا چہرہ اوپر اٹھا کر میرب کے چہرے کی جانب دیکھ کر جو شاہ کی شدت بڑی کہ اس نے اکھڑی ہوئی سانسیں لیے لیٹی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ سوری مائی بیوٹیفل وائف، آپ کسی نشاور کو نشیب طلب ہو رہی ہو اور وہ پورے اس نشہ دستیاب ہو تو اس کا اشر میرے جیسا ہی ہوگا۔ ارمان شاہ کو اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ میرب تھوڑی سی آزادی پاتی مکہ شاہ کے سینے پر برسا دیا۔ شاہ کے منہ سے آواز نکلی، درد سے نہیں، مسکرے پن سے۔ ظالم لڑکی، ایک ہی سینے پر تو اتنی زور سے مکہ مارتا ہے۔ شاہ مصنوعی درد دکھاتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ 1 گھنٹے تک آ جائیں گے اور پورے 4 گھنٹے کے بعد آپ واپس کر آئیں۔ مجھے تو دھمکی دے کر گئے تھے کہ اگر میں سوئی تو آپ میرا برا حشر کریں۔ اب آپ کے لیے کون سی سزا ہے وہ بھی بتا دیجیے۔ میرب شاہ کے چہرے جم دیکھتے ہوئے وسیع بولی، میری جان، میرے لیے بھی وہی سزا ہے جو تمہارے لیے بھی تم پر میں تو فل تیار ہوں اپنا اشر برا کروانے کے لیے۔ شاہ بازو پھیلا کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ شاہ، آپ کو پتہ ہے کہ آپ بہت نہیں بہت زیادہ۔ میرب شاہ کے الفاظوں سے گھبراتی ہوئی بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میری ان رومانٹک بیوی، اس کو بے شرمی نہیں رومانس کہتے ہیں۔ تم موٹی موٹی کتاب پڑھی ہے تم نے، مگر اس چھوٹے سے لفظ کا مطلب تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ ارمان شاہ مسکرا کر چہرہ بنا کر شوق سے لہجے میں بولا۔ بیڈ سے اٹھ کر میرب کی جانب آیا۔ شاہ، اگر آپ لیٹ آئے ہیں تو آپ کی اصلاح میں تجویز کروں اور آپ کی صلاح یہ کہ آپ چپ چاپ سو جائیں اور مجھے تنگ مت کریں۔ میرب شاہ کے اپنی جانب مبذول قدموں کو دیکھ کر تیزی سے بولی، میری جان، ابھی تک تم نے امیر شاہ کو اچھی طرح سے سمجھا نہیں۔ اتنا شریف نہیں ہوں میں جو تمہاری ایسی اصلاح کو قبول کر کے چپ چاپ لیٹ جاؤں گا۔ سزا دینی ہے تو ڈھنگ کی دو، جیسی اصلاح میں تمہارے لیے تجویز کرتا ہوں۔ یہ بے ایمانی والا کام مت کرو، وہ کہتی میرب کی جانب بڑھا۔ میرب شاہ کے تیور دیکھ کر خود کو بچانے کی بھاگتی ہوئی بیڈ کی دوسری جانب جا رکی تھی۔ سوچ لو جان، شاہ جتنا تڑپاؤں گی بدلے میں تمہاری جان کو اتنا ہی مشکل کروں گی۔ مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کرو شاہ، پلیز، رات بہت ہو چکی ہے، سو جاؤ، مجھے بھی سونے دو، مجھے سچ میں بہت نیند آ رہی ہے۔ دیوار کے ساتھ لگی شاہ بنا اپنے حساب کتاب ہوئے کہ میں تو ہرگز سونے والی نہیں ہوں۔ پہلے ہی پورا ایک دن اور ایک رات تم مجھ سے دور رہی ہو، دوسرا گاڑی میں ایک بوڑھا سے بچوں والی چنی منی کیس دیکھ کر تم نے میرا دماغ خراب کر دیا تھا، اور اب تم چاہتے ہو کہ میں سو جاؤں تو؟ میرب، ارمان شاہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ میں تو حساب کتاب کا بہت پکا آدمی ہوں، بنا میرا بقایا اجازت دیے میں تمہیں ہرگز نہیں سونے نہیں دوں گا، اس لیے شاہ سے میرا بقایا اجازت جبتا کرو ورنہ مجھے تو زبردستی لینے بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ کہتا ہوا میرب کے بالکل قریب آ گیا، دیوار کے ساتھ چپک کھڑی میرب کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ سے اوپر کی طرف پن کر کے اپنے ہاتھ سے اس کی خوبصورت گردن کو سہلا رہا تھا۔ نظر میرب کے چہرے پر مرکوز تھی۔ جب شاہ
ہاتھوں کے لمس سے شرم سے لال ہو رہی تھی۔ اس نرمی فرما کر اس کی پشت اپنی جانب کرتی اس کے بالوں گردن میں سے ہٹا کر وہاں پر اپنے انابی لب رکھ کر چوم رہا تھا۔ شاہ کے آپسی لبوں کی تپش سے میرب کے منہ سے ہلکی سی سسکی نکلی۔ میرب نے اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر رکھے ہوئے میرب کی کتی پر لگی ہوئی زیب کو شاہ اپنے لبوں سے نیچے کی جانب کھول رہا تھا۔ اس کی خوبصورت دودیا مخلی کمر کو اپنے لبوں سے چوم رہا تھا۔ شاہ کے لبوں کی گرمی سے میرب کے منہ سے ہلکی ہلکی سسکیاں نکلنے لگی تھی۔ وہ سسکیاں شاہ کو اور بھی بہکا رہی تھی۔ اس کے کاندھے سے کتی کو ہٹا کر وہاں پر اپنے اچھے لبوں سے اس کی خوبصورت مخملی گردن پر اپنی محبت کی مہریں لگا رہا تھا۔ وہ میرب کا رخ پھر سے اپنی جانب کر چکا تھا۔ کتی پوری طرح سے کندھوں سے سرکتی ہوئی نیچے کی جانب ہو چکی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنی کتی کو سنبھال دوسرا ہاتھ شاہ کے کندھے پر رکھا ہوا تھا۔ اس وقت وہ پوری طرح شاہ کے رحم و کرم پر نہیں پکڑتی، شاید زمین پر ہی گر جاتی۔ شامی نے میرب خوبصورتی دانتوں کو دبا دیا تو میرب کے منہ سے نکلی تھی۔ وہ میرب کی خوبصورت گردن پر جگہ اپنے ہونٹوں کے لمس چھوڑتے جا رہا تھا۔ میرب کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ شاہ کی کثرتی سینے سے کاندھے لگنے سے میرب کے پورے جسم جلا دینے والی حرارت پیدا ہونے لگی تھی۔ اس کے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ لب اس کی بیوٹی بون پر رکھ کر اپنی جنونیت دکھا۔ شاہ کا ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھا ہوا تھا۔ شاہ نے کھلی ہوئی زیب سے میرب کی کمر کو انگلیاں اس کی کمر میں زور سے دبائیں تو انگلی کی سب سے پہلے میرب کے منہ سے سسکی نکلی۔ شاہ اس کی مخملی بدن کی رعنائی دیکھ کر پوری طرح سے بے قابو ہوتا ہوا میرب کی کمر پر دونوں طرف ہاتھ رکھتے ہوئے اس سے اوپر کو اٹھا کر اسے بیڈ پہ لے آیا۔ میرب آنکھیں بند کرتی ہوئی تیز تیز سانسیں لے رہی تھی۔ شاہ اس کے لبوں پر جھکا اپنی پیاس بجھا رہا تھا۔ وہ اس کے نازک لبوں کی نمی کو اپنے قطرہ قطرہ ڈیل کر میرب کی سانسوں کو تنگ کیے ہوئے تھا۔ شاہ اپنا چہرہ اوپر اٹھا کر میرب کی جانب دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے تیز سانس لے رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر شاہ اور بھی اس کی گردن پر جھکا گیا۔ وہ گردن پر جگہ جگہ اپنے اچھی لبوں کے نرم اور گرم لمس چھوڑ رہا تھا۔ لمسوں کی گرمی سے میرب مچل رہی تھی۔ میرب کے پورے وجود میں بجلی کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ شاہ کے لبوں کی گرمی کی شدت اتنی تھی کہ میرب کو اپنا جسم جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اب وہ گردن سے ہوتا ہوا اس کے کاندھوں پر آ چکا تھا۔ اپنے کاندھوں پر میرب شاہ کے لبوں کے لمس محسوس کرتی ہوئی کہیں کہیں پر شاہ کے دانت محسوس کر کے سسک اٹھتی تھی، مگر وہ دشمنی جہاں اس کی سسکیاں سن کہاں رہا تھا، وہ تو اپنی ہی دھن میں مست میرب کے مخملی جسم سے اپنے من کی پیاس بجھا رہا تھا۔ شاہ کے بے باک لب کہیں رکنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ شاہ نے جب میرب کے پیٹ سے کتی کو اٹھاتے ہوئے لب رکھے تو میرب تو سسر بھی اٹھی تھی۔ شاہ پلیز نہیں۔ میرب نے شاہ کے کندھے دونوں طرف سے پکڑتے ہوئے لفظوں کو توڑتے ہوئے منع کیا، مگر وہ بہکا ہوا شاہ کا یہ انکار ہی سن رہا تھا۔ اپنے کاندھوں سے اس کے ہاتھ ہٹا کر بڑی نرمی سے اپنے لبوں سے چومتا ہوا ساحل پر رکھ چکا تھا۔ پھر سے اپنے لب میرب کے پیٹ پر رکھ کے وہاں پر اپنے ہونٹوں کی جگہ بہ جگہ لمس چھوڑ رہا تھا۔ میرب شاہ کے نیچے پڑی ہوئی شاہ کے لبوں کی گرمی سے وہ تکیے کے دونوں کونوں اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے مٹھیوں میں میز پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ خود میں شاہ کی شدتوں کو سہنے کی ہمت کر ٹکا رہی تھی۔ گزرتی ہوئی لمس پر شاہ اور بے قابو ہو رہا تھا۔ وہ پاؤں سے اپنے اوپر اپنے اور میرب کی گرد لپیٹ چکا تھا۔ وہ اپنی میرب کی بچی کچی کرتی کو اس کے سورج جسم کو الگ کرتے ہوئے بیڈ سے نیچے پھینک کر سورج جسم کی رعنائی پوری طرح سے آنکھوں میں سما رہا تھا۔ میرب آنکھیں بند کر تیز سانس لیتی ہوئی شاہ کے رحم و کرم پر تھی۔ پھر خوبصورت بال دیکھ کر اپنے آچھی لبوں سے مسکرایا۔ اپنے لب اس کی دودیا کمر پر پڑتے ہوئے بلوں پر رکھ کر وہ کو ہلکا سا دباؤ دے کر وہاں پر اپنی محبت کی ایک مہر لگانے جیسے لمس چھوڑ چکا تھا۔ شاہ کے لب اٹھتی وہاں پر شاہ کے لبوں کی مہر لگ چکی جسے وہ عادت دیکھ کر مسکرایا تھا۔ میرب کی تیز ہوتی سانسیں اور سسکیاں شاہ کو بے حد تک بہکا چکی تھی۔ اب شاہ بے قابو ہوا میرب کی خوبصورت نازک سے وجود پر اپنی محبت کی شدتیں لوٹا رہا تھا۔ شاہ کی شدتوں سے میرب کی سانسیں اور سسکیاں تیز ہونے لگی تھیں۔ شاہ نے میرب کی سسکیاں روکنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ اس کی سسکیاں شاہ کو بہت مسرور کر رہی تھی۔ وہ اپنی شدتیں پوری طرح سے اس کے نازک وجود پر لوٹا کر اپنی محبت کو مطمئن کر کے اس کے ساتھ بیڈ پر لیٹا ہوا اپنی سانسیں بحال کر رہا تھا، جبکہ اس کی شدت سے ٹوٹی ہوئی میرب اس کے سینے میں منہ چھپائے بیٹھی تھی۔ شاہ بہت گندے ہیں آپ، ذرا سا ترس نہیں آیا تھا؟ شاہ کی شدتوں سے ٹوٹی میرب نے شاہ سے شکوہ کر دیا، میری جان، شاہ تم سے اتنا پیار کرنے لگا ہے کہ اب تم اپنے شاہ کے نسوں میں نشہ بند کر دو گے۔ تمہاری یہ نازک وجود مجھے بے حد سکون ہے، اور اگر تم پر ترس کھاؤں گا تو پھر اپنا نشہ کیسے پورا کروں گا؟ وہ کہتے ہوئے کروٹ لیتے ہوئے میرب کے اوپر آ گیا، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ شاہ کی بے رحمی پر غصہ آ رہا تھا۔